نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست میں نے ایک مرتبہ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یعنی اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ جب جہاں جس حال میں بھی ہیں، فرمایا ہر حال میں ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس موضوع پر ہماری بہت ساری جمعۃ المبارک کی نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے اس پہلو کا بیان شروع کیا تھا کہ آپ بچوں کے ساتھ کس طرح رحمت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بالخصوص ہم نے اس مضمون کو شروع کیا تھا۔ آج اسی مضمون کو ہم مزید آگے کنٹینیو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے لیے کس قدر رحیم اور شفیق بنایا تھا۔ اس ذیل میں سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو عمر بن شعیب انہوں نے روایت کیا ہے، ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا وفی روایت ویعرف حق کبیرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس منا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، لم یرحم صغیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ فرمائے، ویعرف شرف کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی عزت و تکریم نہ کرے۔ اور دوسری روایت میں کلمات تھوڑے سے جو تبدیل ہوئے ہیں، فرمایا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، جو ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے۔ مگر ہم جس پہلو پر بات کر رہے ہیں، جو باری تعالیٰ نے پہلے حصے میں فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ فرمائے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آئے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت، آپ کی محبت اور آپ کی رحمت کا عالم کیا تھا کہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ یہ چھوٹوں پر رحم نہ فرمائے، فرمایا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے ذرا آنکھیں بند کر کے چشم تصور میں لائیں کہ جس کا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے ختم کر دیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کے لیے تو پھر کہیں ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وہ پہلو ہے جو آپ بچوں کے ساتھ فرماتے اور کس زوردار طریقے سے آپ نے اس بات کو بیان فرمایا۔
پھر ایک دوسری روایت میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو جامع ترمذی میں بیان کیا ہے، روایت کیا ہے، اور اس مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ فرمائے اور ہمارے بڑوں کا ادب اور تعظیم نہ کرے۔ اور یہاں دو باتوں کا ساتھ اور اضافہ فرمایا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا جو نیکی کا حکم نہ کرے، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے نہ روکے۔ گویا اگر پوری حدیث مبارکہ کے مضمون کو سامنے رکھیں تو وہ شخص جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب اور تعظیم نہ کرے، دوسروں کو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے روکے نہ، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یہ نیکی کی بات کرنا مسجد میں ممبر سے ہونی چاہیے، ہماری کیا ضرورت ہے؟ کہیں برائی دیکھیں تو ہم آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص جو نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے روکتا نہیں ہے، فرمایا اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک مقام پر تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جب تم کوئی برائی دیکھو تو تمہارا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فرمایا اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو پھر اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو کم سے کم اسے اپنے دل میں تو برا جانو، اور خالی دل میں برا جاننے کی حد تک ہی عمل کرنا، فرمایا یہ تمہارا کمزور ترین ایمان ہے۔ تو اندازہ کریں آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم برائی سے بھی سمجھوتا کر چکے ہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ پہلے نمبر پر باری تعالیٰ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے، محبت سے، رحمت سے پیش نہیں آتا۔ آپ کے اس ارشاد مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹوں کا اور بچوں کا آپ کے نزدیک کتنا بڑا حق تھا، اور آپ ان کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور ان کے حق کی بات کرتے ہوئے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہ فرمائے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ عن نبی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لاقوم فی الصلاۃ اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي کراہیتا ان اشک علی امہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، لوگ میرے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دوران نماز جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو فرمایا میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس بچے کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے اور اس کی ماں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب خواتین بھی، عورتیں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی۔ تو فرمایا جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کے رونے کی آواز سن کر میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا۔ مجھ پر یہ گراں گزرتا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو پریشانی ہو رہی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ملتی ہوئی جو بات آگے ارشاد فرمائی، ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمع بکاء الصبی مع امہ وہو فی الصلاۃ فیقرأ بالسورۃ الخفیفہ او بالسورۃ الکثیرہ۔
رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے جو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا تو آپ چھوٹی سورت پڑھتے اور اپنی نماز کو مختصر کر دیتے۔ یہ باتیں سنانے کا مقصد صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا وہ پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے جو آپ کی بچوں کے ساتھ ہوتی تھی، کہ حالت نماز میں بھی اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اور وہاں بھی کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو اس کے رونے کی وجہ سے کہ اس کی ماں پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، جب تک وہ نماز میں رہے گی بچے کو تکلیف پہنچتی رہے، اس بچے کی اس تکلیف کو بھی آپ برداشت نہ کرتے، اللہ کی عبادت کو نماز کو مختصر فرما دیتے اور اس میں شارٹ صورتیں تلاوت کر کے اپنی نماز کو جلدی ختم فرما دیا کرتے۔ اب بڑا ایمان افروز سبجیکٹ ہے، یہ حدیث مبارکہ آپ نے پہلے سنی ہوگی۔ ان ابی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہم السلام علیہما قمیصان احمران یمشیان ویأسران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما ووضعہما بین یدیہ ثم قال صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہو کر ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ ایسے میں حسنین کریمین علیہ السلام دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹے بچے تھے، لڑکھڑا کے چل رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے شہزادوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنے واعظ کو چھوڑا، قرآن و حدیث کے بیان کو چھوڑا، منبر سے نیچے اترے اور دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنے پہلے خطبے کو چھوڑ کر قرآن پاک کی آیت کریمہ کا یہ حصہ تلاوت کیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ اس نے مال کو اور اولاد کو انسان کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے شہزادوں کو دیکھا لڑکھڑا کے چل رہے تھے تو ان کی محبت کی وجہ سے مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں نے اپنے خطبے کو چھوڑا، منبر کو چھوڑا اور نیچے اتر کر شہزادوں کو اپنے پاس گود میں بٹھا دیا۔ یہاں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت، بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا پہلو، اور پھر حسنین کریمین علیہ السلام کے مقام و مرتبوں کی بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ بلند ہستیاں تھیں کہ جن کی خاطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر کو چھوڑ کر ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، حسنین کریمین علیہ السلام آ کر آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، اور ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہزادوں کو روکنا چاہا۔ جیسے ہی وہ روکنے لگے کہ شہزادوں کو پشت پر سوار ہونے سے روکیں تو حالت نماز کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ کر کے منع کر دیا، فرمایا خبردار میرے شہزادوں کو میری پشت پر سوار ہونے سے مت روکو۔ کیا محبت ہوگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان شہزادوں کے ساتھ کہ حالت نماز میں بھی ان کا اتنا خیال کرتے۔ مگر اس کے اندر جو ہمیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شان جو سامنے آتی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کتنی شفقت فرماتے، کتنی رحمت سے پیش آتے کہ حالت نماز میں اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو وہاں بھی چھوٹے بچوں کی محبت اور دلجوئی کا خیال رکھتے کہ کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔
وہ رنجیدہ نہ ہو جائے، اور پھر قربان جائیں حسنین کریمین علیہم السلام کی شان کا تو پھر عالم ہی کچھ اور ہے۔ پھر اسی طرح حاضرین مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان افروز یہ حدیث مبارکہ ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کو من کے کانوں سے سنیں اور کملی والے آقا کی شان دیکھیں۔ عن سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب منه وعن یمینہ غلام اصغر القوم والاشیاخ عن یسارہ فقال یا غلام اتأذن لی ان اؤتیہ الاشیاخ قال ما كنت لأؤثر بفضلی منك احدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاه إياه متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، اور بڑا ایمان افروز اس کا مضمون ہے جس کو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے پیا، اور پینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کی دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ ہے، اور جو اس قوم کے اس گروہ کے جو وہاں آپ کی خدمت میں لوگ حاضر تھے ان میں سے جو بڑے تھے بزرگ تھے وہ بائیں جانب تھے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ پیالہ دودھ کا جس میں سے میں نے پیا ہے اب یہ بقیہ بچا ہوا ان لوگوں کو پیش کروں، تو آپ نے یہ چاہا کہ پہلے بڑوں کو دیا جائے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو تقسیم کرنے کا اصول یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ جب آپ نے دائیں طرف دیکھا تو دائیں طرف وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کے بارے میں آگے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ بچہ جو نوجوان تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دائیں طرف تھے۔ تو آپ نے اس بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے جوان، کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ جو بچا ہوا دودھ ہے میں پہلے بڑوں کو پیش کر لوں؟ اور قربان جائیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر، عشق پر پلٹ کر عرض کرنے لگے آقا میں کبھی بھی آپ سے بچی ہوئی چیز کے لیے دوسروں کو اپنے اوپر فضیلت نہیں دے سکتا، آپ کی بچی ہوئی چیز ہے، بابرکت ہے، تبرک ہے، حق میرا بنتا ہے، میں دائیں طرف کھڑا ہوں تو پہلے میں ہی لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو دیا اور پھر اسی ترتیب سے چلایا اور بڑوں کو بعد میں پیش کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بچوں کا بھی کتنا احساس کیا کرتے تھے۔ حق تو تھا کہ بڑوں کو دیا جاتا، مگر دوسرے اصول کے مطابق شروع دائیں طرف سے کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا کہ بغیر اس سے پوچھے ہی بڑوں کو دے دیا، فرمایا نہیں، تم دائیں طرف کھڑے ہو، حق تمہارا بنتا ہے، کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے بڑوں کو پیش کر لوں؟ اور دوسری طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، عشق ہے، قربان جائیں ان کی محبت اور عشق پر عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ سے بچی ہوئی چیز، ایسا تبرک، ایسی بابرکت چیز، اور میں اپنے اوپر دوسروں کو فضیلت دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا، حق میرا بنتا ہے تو پہلے میں ہی لوں گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے عطا کر دی، اور شاید یہ اسی دودھ کی تاثیر ہے کہ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام بھی کتنا عطا کیا، معرفت وہ عطا کی، اور قرآن شناسی اور قرآن میں غوطہ زنی کر کے ہیرے لال اور جواہرات نکالنے کا وہ مقام عطا کیا کہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی اور نکیل بھی گم ہو جائے تو میں دائیں بائیں تلاش نہیں کرتا، قرآن کھول کے سوال کرتا ہوں، مجھے قرآن بتاتا ہے کہ میرے اونٹ کی رسی بھی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ کیا خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ تھے جن کو ایسے ایسے شرف ملا کرتے تھے۔ عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما الی جنبہ
وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ من المسلمین۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز خطاب فرما رہے ہیں، اور امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے، اور آپ کی ان سے محبت کا، شفقت کا، رحمت کا عالم یہ ہے کہ دوران خطاب آپ ایک مرتبہ امام عالی مقام امام حسن کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف مجمع کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ اسی خطاب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ تو آپ کا منبر پر جلوہ افروز ہونا اور ایک مرتبہ اپنے اس نواسے کو تکنا اور دوسری مرتبہ پورے مجموع کو تکنا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی بچوں پر شفقت، محبت اور رحمت کا عالم کیا تھا، اور بالخصوص پھر اپنے نواسوں سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب پھر ایک بڑی عجیب حدیث مبارکہ ہے، اور دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت کا عالم کیا تھا کہ آپ نے کتنی سخت بات فرمائی۔ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من فرق بین الوالدۃ وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے ماں اور اس کے بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، جس نے بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو اور اس کے محبوب خاندان کے جو لوگ ہوں گے ان میں جدائی پیدا کر دے گا، دور کر دے گا۔ آپ اس حدیث مبارکہ سے جو بات آپ تک پہنچانا مقصود ہے کہ بچوں کے حق کا آپ کتنا احساس کرتے تھے، جس کے لیے آپ نے اتنی سخت بات فرمائی، اور آقا جو فرمائیں وہ حق ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس بات میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات کیوں فرمائی کہ جب بچے کو اس کی ماں سے جدا کریں گے تو سوچے بچے پر کیا بیتے گی اور اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہاں اس بچے کی تکلیف کا بھی کمری والے آقا احساس فرما رہے ہیں، اور اس کی ماں کو پہنچنے والی تکلیف کا بھی احساس کر رہے ہیں۔ فرمایا جو ماں اور اس کے بچے کو آپس سے جدا کر دے گا، ایک دوسرے سے الگ کر دے گا، سن لو قیامت والے دن اللہ اس کے محبوبوں کو اس سے دور فرما دے گا۔ اب ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انہ قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا وانا صبی قال فذهبت اخرج لألعب فقالت امی یا عبد اللہ تعالی اوتک فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تؤتیہ قالت اؤتی تمرا قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تفعلی کتبت علیک کذبہ رواہ ابو داؤد و ابن ابی شیبہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کے گھر کملی والے آقا تشریف لاتے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا اور میں کھیلنے کی گھر سے باہر جانے لگا، تو ایسے میں میری امی نے مجھے آواز دی تعال اوتک۔ کملی والے آقا گھر تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ چاہتی تھی کہ برکت ہوگی، پاس رہے، آپ کے پاس بیٹھے، فیض ملے۔ تو کہتے جب میں جانا لگا تو میری امی نے مجھے آواز دی کہ بیٹا آؤ، میں آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ ہاتھ مٹھی بند کی ہوئی ہے اور اشارہ کر کے کہ بیٹا واپس آ جاؤ، میں آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عامر کی والدہ سے پوچھا کہ آپ ان کو کیا دینا چاہتی تھی؟ تو وہ جواب دیتی ہیں کہ میں نے اپنی مٹھی میں کھجور رکھی تھی، اگر یہ آتا تو میں اس کو کھجور دیتی۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر تو اسے کھجور نہ دیتی تو سن لے تیرے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ اور یہ سنت مبارکہ بتا رہی ہے کہ آپ بچوں کا کتنا احساس کرتے تھے کہ بچوں سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ بڑے تو بڑے رہے، ہمارے ہاں یہ تو معمول ہے نا، ہم اکثر گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، جب انہیں بلانا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو ایسے ہی غلط جھوٹ موٹ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آؤ ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ ایسا ہی عمل عبداللہ بن عامر کی والدہ نے کیا، اور آپ نے پوچھا کہ آپ اسے کیا دینا چاہتی تھی؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ آقا میں کھجور دینا چاہ رہی تھی، اور آپ نے یہ جو اگلی بات فرمائی کہ اگر یہ تو نہ کرتی تو تیرے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا، تو در حقیقت قیامت تک آنے والی امت کو میرا یہ آقا یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ بھی سچ بولا جائے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حق کا کتنا احساس فرماتے تھے، ان کے ساتھ کس رحمت اور شفقت کے ساتھ آپ پیش آیا کرتے تھے۔ ایک اور خوبصورت حدیث مبارکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ باہر مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے کہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، اور ان بچوں میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو آپ باقی لوگوں سے آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے، اور آگے جا کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے یوں اپنے ہاتھ پھیلا دیے، جیسے ایک بندہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کبھی دائیں بھاگنے لگے، کبھی بائیں بھاگنے لگے، آپ ہی ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور دیر تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شہزادے کو ہنساتے رہے، خوش کرتے رہے، ان کے ساتھ مصروف رہے، اور بالآخر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پکڑ لیا، اور پکڑ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے ارشاد فرمانے لگے، عرض کرنے لگے حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، فرمایا سن لو جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اسے محبت کرے گا۔ تو یہاں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں نا ان کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، امام الانبیاء ہے، جن گلیوں سے گزر جائیں خدا ان گلیوں کے ذروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، مگر چھوٹے بچوں کے ساتھ کس محبت کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ پیش آتے کہ یہ نہ خیال کرتے کہ میرے ساتھ بڑے بڑے لوگ اور بھی جا رہے ہیں، تو بچوں سے محبت اور شفقت کی خاطر ان سے الگ ہو کر کس طرح میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خوش کرتے رہے۔ اور قربان جائے حسین تیری عظمت پر کہ آقا نے پھر جتنے ان کے لاڈ لڑائے انہوں نے بھی آقا کے ان لاڈوں کا حق ادا کر کے میدان کربلا میں دکھا دیا۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا وہ پہلو ہے جو آپ بچوں سے فرمایا کرتے تھے بالخصوص۔ اور پھر خاص طور پر جو ایک اور بات آج کی اس نشست میں جس پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ شفقت کا عالم کیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر ببعض المدینہ فاذا ہوا بجوار یضربن بدفہن ویتغین ویقلن نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ چند بچیاں، مدینہ کی چند بچیاں وہ دف بجا رہی ہیں، اور دف بجا بجا کر ساتھ گا رہی ہیں، اور گا کیا رہی ہیں؟ وہ شعر کا معنی یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، کیا خوش نصیب بچیاں تھیں اور کیا ان کی محبت کا عالم تھا۔ وہ گا یہ رہی تھیں کہ ہم بنو نجار کی بچیاں کتنی خوش نصیب ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔
ہمیں ان کے پڑوس میں رہنے کا شرف ملا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہی تھی، دف بجا رہی تھی، گا کر کے شعر پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شعر سنا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اللہ انی لأحبکن، تو میرے آقا رک کر ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے بچیوں، جو میرے پڑوس کی بات کر رہے ہو، خدا جانتا ہے کہ میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا پہلو تھا کہ وہ اگر کوئی محبت کی بات کرتے تو ان سے بھی بڑھ کر ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ سن کے گزر گئے، آپ نے سنا اور سن کر فرمایا یہ خدا بہتر جانتا ہے، یعلم اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں کہ اگر تم محبت کا اظہار کر رہی ہو تو میرے دل میں تمہارے لیے محبت کا عالم کیا ہے۔ کیا خوش نصیب بچیاں تھیں۔ آخری حدیث مبارکہ پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک آپ کو بتا رہا ہوں۔ عن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صدرہ او بطنہ الحسن او الحسین سلام اللہ علیہما قال فرأیت بولہ اساریہ فقمنا الیہ فقال دعو ابنی لا تفزعوہ حتی یقضی بولہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابو لیلہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ کے سینہ مبارک پر اور یا آپ کے بطن مبارک پر دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک، امام علی مقامی امام حسن یا امام حسین علیہ السلام، دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو صاحبزادے بھی آپ کے بطن مبارک پر سینہ مبارک پر تھے تو ان کا بول، ان کا پیشاب آپ کے کپڑوں پر بہہ رہا تھا۔ کہتے جیسے ہی دیکھا تو اور صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، فقمنا، ہم کھڑے ہوئے اور جلدی سے ان کو اوپر سے ہٹانے کے لیے بھاگے آگے ہوئے۔ کہتے جیسے ہی ہم قریب ہوئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اس کو خوف زدہ مت کرو، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ ہم ذرا اپنے طرز عمل پر غور کریں کہ اگر کوئی بچہ ایسے کر دے تو ہم تو ایک منٹ میں جھٹک کے اس کو نیچے اتار دیتے۔ فرمانے خبردار میرے بچے کے قریب نہیں آؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو خوف زدہ نہ کرو، اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو، کہ یوں خوف زدہ کرو گے تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک خالی اپنے نواسوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں، اور لوگ بھی جو برکت کے لیے اپنے نو مولود چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے، میرے آقا ان کو جھولی میں لے لیتے، وہ آقا کے اوپر بول کر دیتے تو آقا کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ تو پھر آپ کے نواسے تھے، اور میں خبردار ان کو چھوڑ دو، خوف زدہ نہ کرو، ان کی اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شہزادے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنے کپڑوں پر پانی بہا دیا اور پھر کھڑے ہوئے اور صدقہ والی کھجوروں کے ایک کمرے میں تشریف لے گئے، ساتھ ہی آپ کا وہ نواسا بھی آپ کے ساتھ گیا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا تو انہوں نے وہاں سے پکڑ کر ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال دی۔ اب ایک طرف شفقت کا عالم دیکھیں کہ وہ بول کر رہے ہیں تو آقا کو ان کا خوف زدہ کرنا بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی ان کو روکے اور ہٹائے، مگر جیسے ہی صدقہ کے کھجوروں والی کمرہ میں گئے، ایک کھجور اٹھا کر انہوں نے اپنے منہ میں ڈالی تو میرے آقا نے اپنے دستے مبارک کے ان سے منہ سے بھی کھجور باہر نکال دی اور فرمایا ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ دونوں پہلو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت شفقت سے کیسے پیش آنا چاہیے، یہ پہلو اپنی جگہ پر، مگر ان کو حلال و حرام کی تمیز سکھانے کے لیے پھر محبت کا پہلو پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نواسا جس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کو بول کرتے ہوئے بھی نہیں روک رہے، مگر ایک کھجور صدقے کی منہ میں ڈالی، فرمایا نہیں اللہ نے اسے ہمارے لیے حرام کیا ہے، تو دستے مبارک سے اس کھجور کو منہ سے بھی باہر نکال دیا۔
یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا وہ پہلو تھا جو آپ بچوں سے فرمایا کرتے تھے، اور یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رحمت سے حصہ وافر لینا چاہتے ہیں تو آقا کے اسی نقش قدم پر چلنا ہوگا، اس کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملتا، ملتا ہی اس کو ہے جو خود کو کملی والے آقا کے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، رحمت سے پیش آنا سیکھیں، انشاءاللہ اس کے صدقے اللہ اور اس کا رسول ہمارے اوپر کرم فرما دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔